بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز۔ آج دو بڑی اہم نیوز ہے پاکستان، خاص طور کراچی کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے خاص بات ہے بڑی، اور دوسری بات کریں گے آج جو کل رات کو جو پیش آنے والا بہت بڑا ثانیہ ہے، اس میں ذرا بات کریں گے۔ پہلے ثانیہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے۔ کل رات کراچی لکی ون مال کے سامنے جو ہے وہ ڈمپر کے تلے ایک فیملی کچلی گئی، جس میں ایک بہن بھائی مارے گئے اور ان کا ایک باپ شدید زخمی ہو گیا۔ جب ان دونوں کی ہلاکت ہوئی اور باپ زخمی ہوا تو ان دونوں کی لاشیں جو ہیں وہ عباسی شہید ہاسپٹل پہنچا دی گئی اور باپ کو بھی عباسی شہید ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ فیملی بہت زیادہ صدمے میں دو چار ہے ابھی تک، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ڈمپر کی زد میں آ کر کراچی کے شہری کب تک مرتے رہیں گے؟ جس سے کل یہ واقعہ پیش آیا لکی ون مال کے سامنے، اور ایک بہن بھائی جو ہے وہ جان سے گئے اور ان کا باپ شدید زخمی ہے۔ اب ان کی فیملی صدمے میں دو چار ہے، پورا کراچی پریشان ہے ان ڈمپروں کی وجہ سے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے قانون کیا کر رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آخر یہ ڈمپر جو ہے یہ اس کا چلنا پھرنا کراچی کی سڑکوں میں بند کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ غیر قانونی طور پہ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ کس کے قبضے میں اور آخر کار اس ڈمپر کی وجہ سے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس طرح کل رات ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ڈمپر کی وجہ سے 3 افراد مارے گئے، 2 افراد مارے گئے، تیسرے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت بڑا ثانیہ ہے یہ۔ اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ مشتعل افراد نے 7 ڈمپروں کو آگ لگا دی اسی روڈ پر ہی۔ اب ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں وہ محسود نام ہے، کیا نام ہے ان کا، نام ہے بھول گیا، اللہ معاف کرے، نہ وہ کچھ کرتے ہیں، نہ اس کی گرفتاری کے لیے کچھ، نہ کوئی عمل درآمد ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس کے جو سربراہ ہیں محسود صاحب کو، جو ان کا نام ذہن سے نکل گیا، ڈمپر کے جو ایسوسی ایشن کے سربراہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ڈمپر کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں، ڈمپروں کو کراچی میں بند کیا جائے۔ ڈمپر کے جو ڈرائیور ہیں وہ نشہ کر کے ڈمپر چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت بڑا جانی نقصان ہوتا ہے۔ ابھی کچھ معلوم نہیں ہے، مہاجر قومی موومنٹ کے کچھ رہنماؤں نے بھی جو ہے مذمتی بیان دیے ہیں، آفاق احمد صاحب نے ابھی تک تو نہیں دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آفاق احمد صاحب جو ہے اس فیملی سے جا کے ملاقات کریں اور ڈمپر کے لیے بھی کوئی خاص اقدامات کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم نیوز تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے والد صاحب اور ماں کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات کریں گے دوسری خبر بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں بانی ایم کیو الطاف حسین کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد جو ہے کافی لوگوں نے افواہیں اڑائیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی حالات بہتر ہو گئی۔ ابھی ہم نے ایک بیان سنا، ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بہت بڑے فارمر بھی ہیں، حسن نثار صاحب، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، اکثر ان کے جیو میں پروگرام بھی آتے تھے پہلے۔ انہوں نے بانی ایم کیو الطاف حسین کے لیے صحت کے لیے دعا کی، اور یہ خبر جو ہے وہ وائرل ہوئی، تو جس کے بعد کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے وہ الطاف حسین کے لیے صحت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ جواب انہوں نے دیا حسن نثار نے کہ صحت کی دعا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے کی جا سکتی ہے۔ جب یہ خبر پہنچی بانی ایم کیو الطاف حسین کے پاس کہ حسن نثار نے میری لیے دعا کی، تو انہوں نے خوشائن پیش کیا اور بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ حسن نثار صاحب کو، الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی، اور کافی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن نثار کو بھی صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے لمبی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ جنگل چنگاری کی طرح جو پھیل گئی کہ حسن نثار صاحب نے وہ جو ابھی ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور ویڈیو جو ہے نا وہ ہل رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو حسن نثار صاحب نے جو ہے وہ دعا کی ہے بانی ایم کیو کے لیے۔ تو بات یہی ہے کہ جو انسان جس لائق ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی ویسی ملتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ جو برا انسان ہوتا ہے اس کے لیے دعا کہاں ملتی ہے؟ بہت سارے لوگ تو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بانی ایم کیو الطاف صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد دوسرے دن جو ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی، دوبارہ ان کو لنڈن ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، دوبارہ سے پھر وہ ڈسچارج ہو گئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ چاہے جس کو عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے صحت دے، جس کی صحت بگڑ جائے، بات وہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی صحت خراب ہوتی ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی صحت خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی کچھ بانی ایم کیو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے جو ہے پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کی طبیعت صحیح ہونے کے بعد جو ہے اہم کانفرنس کریں گے ہم، کیونکہ بلدیاتی الیکشن بھی میرے خیال سے آئی تھنک قریب ہی ہیں، تو بلدیاتی الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ یہ ایم کیو لندن والے کا ہے، یعنی کہ ایم کیو الطاف صاحب کی جو جماعت ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ عن قریب جو ہے ہم
وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی جو ہم پوری طرح جو ہے وہ حصہ لیں گے اور کراچی سے جیت کر دکھائیں گے پہلے کی طرح، اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو، ادروائز نہیں۔ اسے دیکھا جائے تو اوور آل دیکھا جائے تو ابھی بھی کراچی، حیدرآباد، سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ بانی ایم کے الطاف حسین کے فالوور بے تحاشا ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں، لیکن ان کی بھی بے تحاشا ہے۔ تو یہ دو بڑی نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔